بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 اپریل 2021 ماؤنٹ میرون ٹوم، یہودیوں کی ایک مقدس جگہ جہاں یہودی اپنے ایک مذہبی تہوار کے لیے جمع ہوئے۔ یہودیوں میں یہ جگہ ایک مقدس جگہ تصور کی جاتی ہے۔ وہاں دوران تہوار یہودیوں کے دو گروہ آمنے سامنے آ گئے، جس کی وجہ سے ایک حادثہ رونما ہوتا ہے جس میں 45 یہودی ہلاک اور تقریباً 150 زخمی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ شمالی اسرائیل میں رونما ہوا اور پوری دنیا کا میڈیا اپنے اپنے چینلز میں اس واقعے کو دکھانا شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ شاید دنیا ایک بہت بڑے سانحے سے گزر گئی ہے۔ انسانی جانوں کا ضیاع کہیں بھی ہو قابل افسوس ہے، مگر شاید ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ یہاں تو روز مسلمانوں کے قتل عام کے واقعات پڑھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب یہ خبریں بھی بہت معمولی سی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ میں مسلمانوں کی حالت زار پہ آنے سے پہلے یہاں ایک واقعہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جہاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس حادثے کے بعد حسرت سے اپنے ہاتھ دائیں بائیں ہلا رہا ہے، جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ کسی طرح وہ اس واقعے کو روک لیتا اور یہودیوں کو مرنے سے بچا لیتا۔ میں اس کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ یہ شخص اتنا افسردہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو افغانستان، کشمیر، شام، عراق، یمن، لیبیا میں روز سینکڑوں مسلمانوں کی شہادت کی خبریں ایسی معمولی باتیں ہو گئی ہیں جیسے یہ صدقے ہیں جو انسانی جانوں کی صورت میں ہم روز دے رہے ہیں۔ اس پر سوائے مزاحمتی بیانات اور افسوس کے ہمارے لیڈرز اور دنیا کے پاس ہے کیا؟ آج فلسطین پر ہونے والے مظالم کو ہی دیکھ لیجئے۔ عید الفطر پر اسرائیلی حملوں میں 30 سے زیادہ فلسطینی ہلاک کر دیے گئے، جن میں معصوم بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ خوفناک حملوں کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ ایک قیمتی بیان اسرائیلی وزیر اعظم کا سنیے: حملوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور فرانس کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کو حملوں کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ واہ واہ مسلمان لیڈرز! دوستو، یہ 25 ستمبر 1969 ہے۔ رباط، موروکو میں مسلمانوں کی تنظیم OIC وجود میں لائی جاتی ہے، اور جانتے ہیں مسلمان ملکوں نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی؟ کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے تھے، اور یہ ہمارے دلیر مسلمان لیڈرز کو کیسے برداشت ہو؟ اس لیے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے ثمرات دیکھیے۔ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ OIC کے وجود میں آنے کے بعد غیر مسلموں کو لائسنس مل گیا۔ ایک فلسطین کیوں، باہر نکلو، مزید شکار تیار ہیں، ان کا بھی شکار کرو۔ OIC جس کا مطلب ہے آرگنائزیشن آف دا اسلامک کوپریشن، میرے خیال میں اس کا مطلب ہے OIC، اور 52 سال سے یہی کام ہو رہا ہے، اور اگر 5200 سال بھی ایسے لیڈرز رہے تو یہی کام ہوتا رہے گا۔ میری OIC اور تمام مسلمان لیڈرز سے ایک گزارش ہے کہ دیکھیے، فلسطینی بھائیوں کے پاس پتھر کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس جدید اسلحے کے بغیر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جیسے بھی ہو، ہر مسلمان ملک کے سربراہ کا فرض ہے کہ ایک مزاحمتی بیان کے ساتھ ساتھ ایک ٹرک پتھروں کا فلسطین تک پہنچانے کا ضرور بندوبست کریں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دوستو، میں پھر کہوں گا، مایوس نہیں ہونا اور اپنے رب سے امید نہ توڑنا۔ بس ایک دعا کرو کہ ایک سچا اور پکا مسلمان لیڈر عطا کر دے۔ یقین کریں، ایک مسلمان لیڈر ہی ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے، اور ایسا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔